حاصل کائنات، منبع جود و سخا، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات درود و سلام، جن کی تو فعل اللہ نے یہ کائنات بنائی، محبوب دو جہاں کی تو فعل اللہ نے ہمیں تمام نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ کی حضور دعا ہے کہ اللہ پاک رب العالمین اپنے محبوب کے صدقے جمعۃ المبارک کی تمام فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جمعے کے دن سب سے پہلے آنے والا ہے اللہ اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو بعد میں آنے والا ہے اس کو گائے کی قربانی کا ثواب، اور جو اس نیت سے آنے والا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے اور آنے میں بھی پہل کرتا ہے، اچھے کپڑے پہن کر غسل کر کے نہا دھو کے مسجد میں آتا ہے، تو اللہ پاک اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے شعبان المعظم کی فضیلت، شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے میرے کریم لجپال آقا فرماتے ہیں الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان و شہر اللہ، اور رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ اللہ کا اور میری محبوب امت کا مہینہ ہے۔ اور اس ماہ مقدس میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ روزے بھی رکھتے، نوافل بھی پڑھتے، اور ایک رات ایسی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، ایک ایسی رات ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، یعنی قسمت والی رات۔ اس رات کو مقدر کے فیصلے ہوتے ہیں اور اللہ پاک اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے، اور کرم بلائے کرم اللہ پاک فرماتے ہیں ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کے گناہ معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے روزی طلب کرنے والا میں اس کو روزی عطا کر دوں۔ اور یہ رات ایک ایسی بابرکت رات ہے جس بات کو جس نے پیدا ہونا ہوتا ہے اس کا بھی نام لکھ دیا جاتا ہے، اور جس نے اس دنیا سے جانا ہوتا ہے اس کا بھی نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کا کفن بازار میں آیا ہوتا ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہم نے دنیا سے کتنا دن رہنا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کا کفن تو بازار میں آیا ہے لیکن دنیا کی چہچہائیوں میں رنگینیوں میں اتنے گم ہیں کہ اتنا ٹائم نہیں کہ وہ اللہ کے ذکر کی طرف آ جائیں، اتنا ٹائم نہیں وہ نماز کی طرف آ جائیں، اتنا ٹائم نہیں وہ جمعۃ المبارک کی طرف آ جائیں یا جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں۔ بہرحال اس مہینے کی فضیلت، اس کا مقام، اور اس مہینے کی 5 تاریخ کو، اس مہینے کی 5 تاریخ کو یعنی 5 شعبان المعظم اور شام یعنی 4 ہجری کو جگر گوشہ باتول مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان المعظم کو
اس دنیا میں تشریف لائے، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب کی زوجہ محترمہ حضرت ام فضل فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات خواب دیکھا، ایک رات کو میں نے خواب دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اثر کا تھوڑا سا ٹکڑا میری گود میں آ گیا، اور میں بڑی پریشان ہوئی۔ وہی خواب میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کی چچی حضرت ام فضل فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میں بڑی پریشان ہوں کہ میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں ایک گوشت کا لوٹا آپ کے جسم سے کٹ کر آپ میری گود میں آیا ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ام فضل، اے چچی جان، اصل میں اس خواب کی تعمیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو بیٹا عطا فرمائے گا، میری بیٹی کو اللہ بیٹا عطا فرمائے گا، وہ تمہاری گود میں آ جائے، یہ اس خواب کی تعمیر ہے۔ تو السلام علیکم۔ تو اس مہینے کی 5 تاریخ کو نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا ہوئے، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے ساری کائنات کا مالک بنایا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ کچھ صحابہ اکرام نے حضور کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ پیش کیا، تو ہے پیش کیے کچھ مال اکٹھا کر کے نا، آپس میں باہمی مشورہ کر کے، تو کچھ حضور کی بارگاہ میں مال پیش کیا کہ یا رسول اللہ یہ نذرانہ قبول فرمائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے ایسا کرم فرمایا کہ آپ پر ایک نئی آیت نازل ہوئی، وہ آیت کا شان نزول یہ ہے، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ پیش کیا گیا، صحابہ نے مال پیش کیا، تو آپ نے فرمایا لا اسالکم علیہ اجرا، میں تجھ سے کسی قسم کا اجر رسالت نہیں مانگتا، لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میری اہل بیت سے محبت کرنا، میرے قرابت داروں سے محبت کرنا، میرے حسن اور حسین سے محبت کرنا، میری فاطمہ سے محبت کرنا، میرے علی سے محبت کرنا، یہ مال مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، تمہاری دولت کی ضرورت نہیں، میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن میرے بعد میری اولاد، میری اہل عطرت، میرا خانوادہ، میرا خون، میرے قرابت داری، جو میرے نواسے نواسیاں، میرے بیٹے میرے بیٹیاں، ان سے محبت کرنا۔ کیوں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے صدقے تو ہمیں نمازیں ملی ہیں، آپ کے صدقے تو ہمیں رمضان المبارک کے روزے ملے، آپ کی تو فیض تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا۔ فرمایا لا اسالکم، اس کا میں اجر رسالت اس لیے نہیں مانگتا کہ میرے صدقے تجھے ملا ہے، نہیں، یہ اجر تو میرے اللہ عطا کرے گا، لیکن میرے انتقال کے بعد، میرے وصال کے بعد میرے حسین سے محبت کرنا اور میرے علی سے محبت کرنا، اور جو میری آل پاک سے محبت کرتا ہوا
وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد، میری آل سے، میری اولاد سے جو محبت کرتا ہوا اس دنیا سے جائے گا، وہ ایمان سلامت لے کے جائے گا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اجر رسالت نہیں منگدا، میرے صدقے تانوں نمازاں ملیاں، میرے صدقے تانوں روزے ملے، اور میرے صدقے شعبان دا مہینہ ملیا، حج و عمرے دی سعادت حاصل ہوئی، لیکن لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تواڈے کول اجر رسالت نہیں منگدا، میرے رسالت ہے کہ میرے حسنین دے نال محبت کرنا، میرے حسین دے نال محبت کرنا۔ وما تعالی حب آل محمد مات مومنا، میرے محمد میری آل دے نال محبت کرے، میرے حسین دے نال محبت کرے، میرے علی دے نال محبت کرے، وہ مومن ہے، ورنہ وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ جڑا انہاں نال، اور وہ حسن حسین کون نے؟ جنہاں نے نیزے دی نوک تے قرآن پڑھیا، جنہاں نے قرآن پڑھیا۔ ایجا قاری قرآن نہ کوئی کائنات دے اندر ایجا قرآن پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی زمین دے اندر ایجا قرآن پڑھ سکتا ہے۔ سر نیزے تے قرآن پڑھیا جا رہا ہے، اور پھر کیا شان ہے ان کی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میرے کریم آقا دے بارے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، اور دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں۔ اے کریم ہو دارے، اے میرے کریم در، میرے آقا دا در ہوئے کہ ادنا آیا تے اللہ بن گیا، شکی آیا سعید بن گیا، کرم بلائے کرم، صدیق آیا صدیقاں دا سردار بن گیا، عمر آیا عادلینہ دا سردار بن گیا، عثمان آیا عثمان ذوالنورین بن گیا، اور میرے نبی دی بارگاہ دے اندر علی آیا علی مشکل کشا بن گیا۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، اور سید الشباب اہل جنت، سید الشباب اہل جنہ، اے حسن حسین جنتی نوجوانہ دے سردار ہیں۔ اور دوستو جڑا انہاں نال محبت کرنے والا ہے، دنیا چ بھی تے آخرت چ بھی تے قبر و حشر چ بھی او کامیاب ہے۔ جنتی نوجوانہ دے سردار نے نا، اور والدہ جنتی عورتاں دی سردار نے۔ فرمایا جڑا میرے حسین دے نال محبت کرن والا، وہ دنیا چ بھی ایمان والا ہے تے آخرت چ بھی۔ ایمان ہے ہی حضور دی آل دے نال محبت کرن دا نا، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح دی مانت، فرمایا جیڑا انہاں نال محبت کرے، جیڑا انہاں نال پیار کرے، وہ سمجھو کامیاب ہے، جیڑا انہاں نال محبت کردہ ہویا دنیا تے نہ گیا، وہ بے ایمان ہو کے دنیا تو جائے گا۔ اس واسطے دوستو حضرت امام حسین ایسی ہستی نے
جنہوں نے اس نانے دے دین واسطے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتا۔ اج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جڑا یہ مہینہ یعنی 5 شعبان المعظم دی ولادت والا دن ہے، اور جیڑا عظمت آل نبی نو سمجھدا ہے وہ 5 وقت دا نمازی، جیڑا 5 وقت دی نماز پڑھن والا ہے وہی اہل بیت دے مقام نو سمجھ سکتا ہے۔ تو دوستو شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے، اب اس کے ذرا بارے میں آپ سن لیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور جس کو نسبت مصطفیٰ ہو جائے اس کی شان کیا ہے۔ اگلا مہینہ جو آنے والا ہے جس کی آمد ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا رمضان و شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں اے عظمت قرآن سمجھو، عظمت آل نبی سمجھو، عظمت مصطفیٰ سمجھو۔ آپ فرماتے ہیں یہ مہینہ جو ہے نا، اس کو پانی دینے والا مہینہ کہا جاتا ہے، یعنی رجب کا مہینہ پودا لگانے کا مہینہ ہے، اور شعبان اس کو پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان اس کے پھل کھانے کا مہینہ ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں جو شعبان کی 15ویں رات کو نوافل پڑھتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، اور 12 رکعت نماز نوافل پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو 1200 سال کی عبادت کا ثواب عطا۔ تو دوستو یہ گھڑیاں، یہ راتیں قسمت والوں کو ملتی ہیں۔ اب میں آپ کو اگلی بات بتاؤں، کیونکہ ٹائم بڑا تھوڑا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس ماہ مبارک کی تمام فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ اس رات کو بقیع میں جانا میرے آقا کریم کا ثابت ہے، یعنی آپ علیہ السلام کا قبرستان جانا میرے آقا کی سنت ہے، اور آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئی تو میرے کریم آقا علیہ السلام شعبان کی 15ویں رات کو جنت البقیع میں چلے گئے، اور آپ نے اتنا سجدہ طویل فرمایا کہ میں نے گمان کیا کہ میرے کریم آقا کی شاید روح نہ پرواز کر گئی۔ تو میں نے جب گمان کیا تو اتنا سجدہ طویل فرمایا کریم آقا علیہ السلام نے، میں نے گمان کیا شاید میرے کریم آقا کی روح پرواز کر گئی۔ تو میں نے اپنے سرکار کو، اپنے کریم لجپال کو، اپنے آقا کو جب جگایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدے سے اٹھایا، فرمایا عائشہ تو نے یہ گمان کیا ہے کہ آقا کی روح پرواز ہوگی، یا میرا جو آج آپ کے پاس میں نے آنا تھا اس وجہ سے؟ نہیں، آج رات شعبان کی 15ویں رات ہے، اور اس رات کو اللہ مقدر کے فیصلے کرتا ہے۔ جو اس دنیا میں آنے والا ہے اس کا بھی نام لکھا دیا جاتا ہے، جو دنیا میں آنے والا ہے، جس رات بچے نے پیدا ہونا ہوتا ہے اس کا بھی نام لکھ دیا جاتا ہے، اور جس نے دنیا سے آنا ہو، جس نے جانا ہوتا ہے اس کا بھی نام لکھ دیا جاتا ہے۔ گویا یہ رات مقدر کے فیصلے والی رات ہے۔ اس رات کو جاگیں، اس رات کو نوافل پڑھیں، شب بیداری کریں،
اور آخری کرم بلائے کرم کی بات یہ ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو رمضان المبارک دے استقبال واسے، جو رمضان المبارک کا احترام کی خاطر، رمضان المبارک کے احترام کی خاطر خوشی مناتا ہے، اللہ اس کو سارا سال خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ تو چاہتے ہیں اگر اللہ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے تو ابھی سے تیاری شروع کر دیں، اور پھر کرم بلائے کرم۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا میرا امتی فجر دی نماز تو بعد سورج نکل تو 20 منٹ بعد 2 رکعت نماز اشراق پڑھدا، اللہ انہوں ایک حج ایک عمرے دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ کہ دوستو عشق مصطفیٰ عاشق رسول دی نشانی ہے کہ جس دا ثواب اینا ہے کہ جڑا فجر دی نماز پڑھ کے پھر اشراق دی نماز پڑھدا ہے انہوں ایک حج ایک عمرے دا ثواب عطا فرماندا ہے، اللہ پاک عطا کردا ہے۔ تو دوستو آج تو بعد وعدہ کر لو اسی اشراق دی نماز نوں چھڑنا نہیں، چھوڑنا نہیں۔ اور اگلی گل سنو، ہر بندہ یہ کہندا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس رات کو اتنا طویل قیام فرمایا، آپ نے فرمایا بنی کلب دیاں بکریاں دے والاں دے برابر اللہ تعالیٰ گناہگاراں نو بخشتا ہے۔ اور ایک غنیۃ الطالبین دے اندر حوالہ موجود ہے، سرکار نے فرمایا اللہ پاک اپنی رحمت دے 300 دروازے کھول دیندا ہے، اور جڑا اس رات نو عبادت کردا ہے، اس رات نو عبادت کردا ہے، اللہ پاک انہوں 400 سال دی عبادت دا ثواب عطا فرمائے۔ تو دوستو ایک کڑیاں قسمتاں والیاں نو ملدیاں نے، دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو رمضان المبارک دے پورے روزے رکھنے دی توفیق عطا فرمائے، اور پھر کرم بلائے کرم۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو جمعے والے دن مجھ پر 80 مرتبہ، اور آج کو کتنا بڑا اعزاز حاصل ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ کوئی بھی درود پاک پڑھنے والا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ تو جمعے کے بعد درود پاک ضرور پڑھا کریں، 80 مرتبہ تو کم سے کم پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ پاک حضور کے صدقے ہم سب کو سچا مسلمان بنائے۔ اور ایک اور وظیفہ جو ہے آپ کو میں بتا دوں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننا وبفضلک عمن سواک۔ میرے کریم فرماتے ہیں جو 70 مرتبہ جمعے کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اگلے جمعے تک اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے۔ تو دوستو یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ آ رہا ہے، شب برات آ رہی ہے، ان راتوں کو ہم نے قیام بھی کرنا ہے اور مسجد کو رونق دینی ہے۔ اور آگی باغی مسجد کی بات، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے، جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے، جو اللہ کے گھر کو بناتا ہے، اللہ اس کا گھر جنت میں بناتا ہے۔ تو دنیا میں ہم چند دن کے مہمان ہیں، یہ دنیا چند دن کا ایک میلہ ہے۔ اور آخری گل یہ، حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے دنیا ایک مسافر خانہ، اے دنیا ایک مسافر خانہ ہے، اندر کوئی اج گیا، کوئی کل گیا، کوئی دنیا تے جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، یہ مسافر خانہ ہے۔ لیکن اتنے پکے ڈیرے لاون دی ضرورت نہیں، یہ دنیا دے نال محبت لاؤن دی ضرورت نہیں، دنیا دے مال نال محبت کرن دی ضرورت نہیں، دنیا دی چیزاں نال محبت کرن دی ضرورت نہیں۔ اے واسے اے دنیا ایک مسافر خانہ، ایک آوے ایک جاوے، کسے دی کی مجال تھے جڑا پکے
ڈیرے لاوے۔ اور آخری گل یاد رکھ لو، کیڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے، اج انہاں وی بازیاں آ رہیاں نے، ترسدے رہ جنہاں دی دید نوں دنے راتی، اج انہاں وی باریاں ماریاں نے۔ جدوں باغاں وچ خزاں نے وال کھولے، پنچھی اڈ گئے مار اڑاریاں نے۔ محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے۔ اس دنیا چ بھی نبی آقا علیہ السلام دی محبت کا معنی ہے، قبر دے اندر بھی، حشر دے اندر بھی، میدان محشر دے اندر بھی۔ اس واسطے نبی دے عشق کو 5 وقت دی نماز نو عادت بنا لو، چھوٹا ہے بڑا ہے بزرگ ہے نوجوان ہے۔ اور پھر کرم بلائے کرم، اللہ دا گھر بندہ ہے، انہوں نے رونقاں لاؤ، صبح فجر دی آ کے نماز پڑھو، قرآن پڑھو، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ آمین وما علینا الا